ہمارے پاس سے خوبصورت مضمون ہے۔ مضمون ہے بڑھتے چڑھتے۔ کیا کرو؟ یہ مضمون کا لفظ سن کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انڈیکیشن ہے، ایک الارم، ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ رکنے کا، سٹاپ ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے کلیسیا نے پچھلے دنوں میں ایک مضمون سیکھا تھا آمد ثانی کے متعلق، اور میں نے بائبل مقدس میں سے مسیح کی آمد کے متعلق دنوں کو انگلیوں پہ گنوا کر آپ کو بتایا تھا کہ اب مسیح کی آمد نہایت قریب ہے۔ یہ مضمون کلیسیا کے لیے اتنا اور اتنا ضروری ہے کہ کلیسیا اس بات سے کئی عرصوں سے غافل۔ خدا کا کلام کلیسیا کو یہ تنبیہ اور نصیحت دے رہا ہے کہ بڑھتے چلو اور نان سٹاپ رکے بغیر بڑھو، اور جو دور تمہیں درپیش اور درکار ہے اس کی طرف تم گامزن رہو۔ پالوس کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط 2 باب 7ویں آیت کے اندر کلیسیا کو تنبیہ اور نصیحت دے رہا ہے۔ ہمیں کلیسیا میں کئی ایسے شخصیات سے ہماری ملاقات، ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی ایج 80 سال، 82 سال، 90 سال اور 100 سال کی بھی قریب دیکھی ہے، لیکن انہیں دعائے ربانی سے زیادہ دعا کرنی نہیں آتی۔ وہ دلی دعا یا روح القدس میں دعا، غیر زبانوں میں دعا کرنا تو ایک ان کے لیے بڑے پہاڑ جیسی بات ہے، ارے انہیں تو دلی دعا بھی کرنی نہیں آتی۔ تو یہ مضمون خاص طور کلیسیا کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑھ نہیں رہے، جو بڑھ نہیں رہے، سٹاپ ہے۔ شاید آج دوپہر تیری برکت، شاید آج دوپہر تیری جو ہے وہ بلیسنگ سٹاپ ہے، رکی ہوئی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ٹھہرا ہوا پانی بدبو مار دیتا ہے، بدبو چھوڑ دیتا ہے۔ جو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے بدبو دے دیتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، لیکن جو پانی چلتا رہتا ہے اور جس پانی میں فراوانی رہتی ہے وہ پانی زندہ کہلاتا ہے، اور اس سے بدبو نہیں آتی، بلکہ وہ پانی بہت سی برکتوں کے علامت کا اور بہت سی برکتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ آج دوپہر غور کرنے کی میری عزیزوں ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی زندگی، شاید میری جو سن پیدائش ہے 1995 ہے، اور جب میں نے ہوش سنبھالی 14 سال کی عمر میں نے جیسس کو قبول کر لیا اور جو ہے وہ انجیل کی منادی کا کام شروع کر دیا، اور میں گزشتہ سالوں میں دیکھتا ہوں کہ جب سے میں نے یسوع کو قبول کیا، میں سٹیپ بائی سٹیپ میں بڑھتا ہی گیا، اور میں نان سٹاپ یسوع کے ساتھ چلتا رہا۔ روحانی طور پر گر جانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایک حادثہ ہے، ہو جاتا ہے، لیکن گرے رہنا ایک مرض ہے۔ اور میری بات سنیں، غور کریں، سماعت فرمائیں، یاد رکھیں، ہمیشہ انسان روحانی طور پر تب بڑھتا ہے جب آپ پر مشکل آتی ہے، اور خدا کئی مرتبہ ہم پر مشکل آنے دیتا ہے، خدا ہم پر تکلیف آنے دیتا ہے، خدا ہم پر مسئلے مسائل کریٹ ہونے دیتا ہے، خدا ہم پر ہڈلز کو آنے دیتا ہے، تاکہ ہم داؤد کی طرح کہہ سکیں، شکر ہے کہ مجھ پر مصیبت آئی تاکہ میں تیرے آئین۔ میرے عزیزوں، مشکل تکلیف آپ کے بڑھنے کا سبب ہوتی ہے۔ جب آپ کرائسس میں گزر رہے ہوتے ہیں، جب آپ تنگیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں، آپ ظاہری طور پر محسوس کرتے ہیں، او خداوند یہ ساری تکلیفیں میرے لیے ہیں۔
لیکن آپ یاد رکھیں، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ بڑے ہڈلز کے بعد نکلتے ہیں تو آپ بڑے ہوئے اور مسیح میں مضبوط ہو کر نکلتے ہیں. شاید آپ روحانی معیار میں نیکسٹ لیول پر بن کر نکلتے ہیں. دیکھیں کلوسیوں کے نام پالوس کا خط، دوسرا باب اس کے 7ویں ورس کو دیکھیں. جن کے پاس بائبل ہے، خدا کا کلام ہے، نئے عہد نامہ میں کلوسیوں کا پالوس رسول کے معرفت خط کلوسیوں کے نام دوسرا باب 7ویں آیت نکالیں. اور اس میں جڑ پکڑتے اور اس میں کیا کرو؟ جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. جی، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. آمین. سارے کہیں آمین. پالوس رسول یہاں کہتا ہے اور اس میں کیا کرو؟ حوالہ بول بھی پائی گئے. جڑ پکڑو. کیا کرو اس میں؟ جڑ پکڑو. جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی آگے اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. نہیں، خوب لکھا ہے وہاں پر، خوب شکر گزاری. شکر گزاری سے معمور رہو. یہاں رسول پالوس یہاں پر بیان کرتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے ایجوکیٹ ہونا ہے اور تمہیں کس طرح سے جڑ پکڑنی ہے. مسیح نے یوحنا رسول کی انجیل میں کیا کہا؟ انگور کا حقیقی درخت، اور تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ اور کوئی بھی ڈالی میرے بغیر فروٹفل اور بڑھ نہیں سکتی. آج عزیزوں میں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں پر وداؤٹ کنیکشن. جب تک آپ کے موبائل میں چارج نہیں ہے آپ موبائل یوز، اور اس کے لیے آپ کو چارجر کیا کرنا پڑے گا؟ موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. پھر جب آپ کنیکٹ کر لیں گے تو موبائل کیا ہوگا؟ چارج. اس کے اندر کیبل کے اندر چھوٹی چھوٹی وائرز ہوتی ہیں، وہ ایسا لگتا ہے جڑیں ہیں، اور وہ جڑوں کی طرح ہی لگتی ہیں، اور وہ اس کی وینز ہیں. اور اگر وہ وینز خراب ہیں، اگر وہ ٹری کی جو ہے جڑیں خراب ہیں تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ کا موبائل سیلولر فون کبھی بھی چارج نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اگر آپ کی روحانی جڑ مسیح میں کمزور ہے، آپ روحانی طور پر بڑھ نہیں سکتے، نشر نما نہیں پا سکتے. مسیح نے کہا میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، جو کوئی مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے. وہاں مسیح نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ میں قائم ہو اور پھل نہ لائے. یہ بھی ممکن ہے کہ کئی لوگ یسوع میں ہوتے ہیں پر وہ ظاہری طور پر یسوع میں ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا جو عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں. ایک عرصہ میں نے انہیں بچپن میں دعا کرتے سنا تھا، اور جب میں بڑا ہو گیا اور جب میں جوان ہوا اور جب میں خدمت کر رہا ہوں، اور اب بھی میں نے ان کی دعا کے لفظ سیم ایز اٹ از وہی سنے ہیں، نہ 19 نہ 20. روحانی شخص کی دعا سے معلوم ہوتا ہے، اس کے لفظوں کی فراوانی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا میں کتنا مضبوط ہے. یہاں مسیح نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ میں جڑیں رکھتا ہو لیکن پھل نہ لائے. اگر اس کی جڑیں مجھ میں ہیں تو اس کے بعد مالی کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی پودا بڑھ نہیں رہا اس کی ٹرمنگ کرتا ہے، کینچی لیتا ہے اور اس پر کینچی چلاتا ہے. سمجھ آ رہی گا؟ یہ جو پودیاں دے شوقین لوگ نے انہوں نے سمجھ جلدی آ جاتی ہے، لیکن جڑے نہیں شوقین وہ بھی سمجھو، جدو کوئی پودا بڑھتا نہیں
مالی کیا کرتا ہے، کینچی لیتا ہے اور اس کے پتوں کو تھوڑا تھوڑا ٹرم کرتا ہے، کاٹتا ہے، جڑیں نہیں کاٹتا، اس کے اوپر کے پتوں کو کاٹتا ہے، اور اس کٹائی کے بعد وہ پودا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ عمل مشکل ہے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، یہ عمل مشکل ہے۔ خدا ہماری کاٹ چھانٹ کرنا چاہتا ہے، خدا ہماری کٹائی کرنا چاہتا ہے، خدا ہماری پرورش میں ہمیں تھوڑی اگر تکلیف بھی دے دے۔ ایماندار کبھی کبھی مشکل میں اور کرائسس میں، ٹربلز میں آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ آپ کا بڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ لکھا ہے جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ کیا ہوتے جاؤ؟ پہلے ایک فلور، پھر دوسرا فلور، پھر تیسرا فلور۔ جب کسی کا ایک فلور ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہلے کا لگتا ہے ماڑا ہے، لیکن جب وہ دوسرا فلور بنا لیتا ہے آپ پوچھتے ہیں، لگتا ہے بڑا پیسہ آ رہا ہے، لگتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی سورس آف انکم ہے۔ جب وہ تیسرا فلور بنا دیتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کمانے والا ہے۔ کیا آپ اب تک روحانی معیار پہ تعمیر ہوئے ہیں؟ ایک بائبل کہتی ہے ایک ایسی عمارت بن جاؤ جس کے کونے کے سرے کا پتھر یسوع ہو۔ اگر تیری روحانی عمارت یسوع پر جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، اگر تیری عمارت اس پر کھڑی نہیں تو تیری عمارت ڈھائی جائے گی اور تو گر جائے گا، روحانی اعتبار سے تو بڑھ نہیں سکتا۔ بارشوں کا موسم، اسی حوالے سے ایک حوالہ ہے بائبل مقدس میں۔ دو لوگوں نے اپنے گھروں کو تعمیر کیا، ایک نے کہاں پر تعمیر کیا اور دوسرے نے چٹان پر۔ جب بارش پئی، طوفان آیا تو ریت والے کا گھر رہا نہیں، پر جس کا گھر چٹان پر تھا وہ قائم۔ اگر تیری عمارت کی نیو یسوع مسیح خدا کا بیٹا کلمۃ اللہ ہے تو یقین جانے تیری عمارت گر نہیں سکتی، بلکہ تو دن بدن تعمیر ہوتا جائے گا۔ اور آگے رسول کہتا ہے جس طرح تم نے تعلیم پائی۔ ایسا کوئی ماں باپ بھی نہیں جو اپنے بچوں کو روحانی طور پر ایجوکیٹ نہ کرے بچپن میں۔ اگر آپ کا بچہ کوئی چیز آپ کے سامنے غلط کر رہا ہے، غلط ایکٹیویٹی کر رہا ہے، آپ اس بچے کو منع کرتے ہیں اور اسے تعلیم دیتے ہیں کہ یہ بات کلام مقدس کے خلاف ہے۔ سپوز اگر وہ چوری کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، یا اگر اپنے باپ سے اگر وہ ماوا کھاتا ہے، اگر تھوڑا سا ماوا مانگ لیتا ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بائبل مقدس کے خلاف ہے۔ جو تعلیم تم نے پائی اس میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ پھر پطرس کہتا ہے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کر کے بڑھتے جاؤ۔ بعض اوقات روحانی طور پر، روحانی لیول پر جب ہم آتے ہیں، روحانی طور پر چرچ میں آنا شروع کرتے ہیں، پہلا پطرس دوسرا باب اس کا دوسری آیت میں لکھا ہے نوزائیدہ بچوں کی مانند، یعنی ایسے بچے جو دودھ پیتے ہیں، فیڈ پر ہوتے ہیں۔ لکھا ہے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ بڑھتے جاؤ۔ ہم آج دوپہر کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہماری فیڈ، ہمارا روحانی دودھ، ہمارا خادم جو ہمیں کلام سنا رہا ہے، اس کے پاس نیگیٹو باتیں ہیں یا پازیٹو باتیں ہیں؟ یقین جانے جب میں مذبح پر جانے والا ہوتا ہوں یا کلام سنانے کی خدمت کے قریب ہوتا ہوں، میں نیگیٹو باتیں بھی سننا چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر میں مذبح پر نیگیٹو باتیں سن کے جاؤں گا تو میں نیگیٹو چیز ہی پھیلانا شروع کر دوں گا، لیکن اگر میں پازیٹیو چیز کو مذبح پر، پازیٹیو چیز کو سوچ کر جاؤں گا تو میں پازیٹیو چیز ہی دوں گا۔ یہاں پطرس کہتا ہے نوزائیدہ بچوں کی طرح خالص دودھ کے مشتاق رہو تاکہ تم بڑھتے جاؤ۔ پھر یعقوب کے خط میں پہلا باب دوسری آیت نکالیں،
اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، میں نے پہلے عرض کیا تھا آزمائش آپ کو روحانی طور پر بڑھاتی ہے۔ جب آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ اب ہم لگتا ہے پھنس گئے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں جب آزمائش آتی ہے آپ کہتے ہیں ہم پھنس گئے ہیں، ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں، لیکن یاد رکھو بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بائبل آپ کو کہتی ہے کہ آپ اس وقت بڑھ رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ پڑھو۔ اے بھائیو، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر، تمہارے اندر صبر اور پختگی پیدا ہو رہی ہے تاکہ تم بڑھ سکو۔ اے بھائیو جب تم طرح طرح کی، ایک طرح کی نہیں بلکہ طرح طرح کی، کدی کوئی آزمائش، کدی کوئی آزمائش، کدی کوئی آزمائش تہاڈے تے آن شروع ہو جائے تو سمجھو، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات۔ کون سی بات؟ کمال خوشی کی بات۔ اسی اداس کلام ہی اداسی دے نال سن، کوئی خوشی چہرے تے نہیں کہ اسی تے بدن لگے ہیں۔ جنہوں آفس جنہوں اپنی جاب تے پروموشن مل جائے وہ اداس ہوندا ہے، خوش ہوندا ہے؟ تسی تے کلیسیا چ پروموٹ ہون لگے ہو، تسی روحانی طور تے بدل لگے ہو تے ہاں اداس ہو بھائی مینوں اداس ہو کے انج نہ بھائی ویکھیا کرو، مینوں نیگیٹو چیزاں میرے ذہن چ آ جاندی ہے، مینوں پازیٹیو رہن دیا کرو۔ ہاللویا، خوشی سے بولی میری چرچ میں کلام سنا رہا تھا، کافی عرصہ پرانی بات ہے، میں مضمون سنا رہا تھا یسوع جیسا کوئی نہیں، اور ایسے مضمون جیسا کوئی مضمون ہی کوئی نہیں، تو میں نے ساری باتیں جو ہے سارے منطق لڑا دیے بھائی، لیکن ایک بہن خاموشی سے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، یقین جانے باپ خدا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے بعد میں بھائی صاحب سے پوچھا سر یہ میری بہن کہاں سے آئی تھی؟ انہوں نے بولا یہ دوسری کلیسیا سے آئی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو لمبے چوڑے آ گئے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے آپ خوف نہ کریں، آپ پازیٹیو رہیں، کوئی بات نہیں۔ یہاں رسول کہتا ہے یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، اور یہ تمہارے اندر صبر کو پیدا کر رہی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ خیر ہو گئی کسی کام سے تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائیے، آزمائش ودی جائے تے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ اسی جلد باز نہیں سانو جلدی آزمائش تو کٹنا، جب تو زیادہ آزمائش ملے گا تو زیادہ پڑھے گا، جب تو زیادہ مشکلیں کاٹے گا تو زیادہ گواہیاں دے گا، جب تو زیادہ تیرے گناہ معاف کیے جائیں گے تو زیادہ یسوع سے پیار بھی کرنے والا ہو جائے گا۔ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ وہ تمہیں کامل کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے تم بڑھتے جاؤ اور اس قدر بڑھ جاؤ کہ کامل ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو، یہ آیت ذرا غور سے سنیے، اکثر اوقات اسی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں حکمت کی کمی نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے مضمون سے ہٹ کر ہے لیکن یہ آیت ضروری ہے، یہ بے وقوف ہے، اس میں ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اسی کسی نے عقل دے گن دی گل سکھائیے، پہلا انہوں چیڑا کرنا، پہلا مذاق کرنا، او تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، 10 لوگوں نے بلا کے آنے ایسے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی انہوں میں عقل دے رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے اگر کسی میں عقل کی حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، دنیا میں چھڑ دے، دنیا چیڑا کر، خدا سے مانگے وہ فیاضی سے تمہیں دے گا۔ اور بائبل ایمان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ افسیوں کے خط پہ پالوس کہتا ہے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا شکر گزاری ضروری ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے کہ آپ کو ایک ہونا پڑے گا۔ بائبل کہتی ہے تم اس کی پہچان میں ایک ہو جاؤ اور کامل انسان
اور جب تک کامل انسان نہ بن جاؤ اور مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جاؤ. آج آپ اور میں مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچے. ہم مسیح کو کتنا جانتے ہیں؟ ہماری دعائیں یہاں تک کی ہیں کہ ہمیں اپنے قدموں میں ہی رہنے دیں. ہماری دعائیں یہاں تک کی ہیں ہمیں اپنے قدم ہی چومنے دیں. لیکن یسوع مسیح نے آپ کو قدم چومنے کے لیے نہیں رکھا بلکہ آپ کو قد کی اندازہ تک پہنچنے کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. آپ نوکر نہیں بلکہ بیٹے ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. مسیح کہتا ہے یہاں رسول یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ جاؤ. ایک عورت نے مسیح سے کہا کہ مسیح نے اس سے کہا کہ پہلے لڑکوں کو روٹی کھانے دے. اس عورت نے کہا اے خداوند جو روٹی میز سے گرتی ہے وہ کتے کھاتے ہیں, مجھے کتوں سا ہی رکھ لے. لیکن کیا ہی خوبصورت اس عورت کا ایمان ہے. اس نے اپنی زندگی میں معجزہ پایا ہے. اس نے اپنی زندگی میں مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے میں جو ہے وہ ساری حدیں پار کر دی ہیں اور مسیح نے اسے پھر میز پر بٹھا کر اپنے ساتھ اسے کھانا کھلایا ہے. کیا آپ اس کے ساتھ اس کے قد کے اندازہ تک پہنچے ہیں؟ بائبل کہتی ہے عبرانیوں کے نام رسول کا خط وقت کے اعتبار سے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. بائبل کہتی ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. وہاں پطرس کہتا ہے کہ تم نوزاد بچوں کی طرح خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو پر ساری زندگی دودھ نہیں گزارنی. ایک میچور شخص جو 17 18 19 20 سال کا ہے, بڑا ہے, وہ اس وقت لیکوڈ غذا پر آتا ہے جو وہ بیمار پڑتا ہے. پھر اسے لیکوڈ غذا دی جاتی ہے. شاید ہم بھی روحانی طور پر بڑے ہو چکے ہیں. میں نے کلام کے آغاز میں کہا میں نے لوگوں کی 100 سال تک کی عمر دیکھی ہے لیکن انہیں جو ہے وہ دعا کرنی نہیں آتی, دلی دعا نہیں آتی. روح القدس میں دعا کرنا تو ایک بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس طور پر روحانی معیار ہے ہمارا. یہاں رسول کہتا ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہو جانا چاہیے تھا مگر اب تک تم اس بات کی حاجت رکھتے ہو کہ تمہیں ابتدائی اصولوں پہ تمہیں سے سکھایا جائے اور تمہیں سخت غذا کی جگہ دودھ کی حاجت ہے. تم کیسے روحانی میچور ہو؟ تم روحانی کیسے جو ہے وہ پرورش پا رہے ہو, بڑھ رہے ہو؟ تم بڑے ضرور ہو چکے ہو لیکن تمہارا ذہن اب تک چھوٹا ہے, تمہارا خیال اب تک چھوٹا ہے, تمہارا خیال اب تک یسوع کے قدموں میں رہنے کا ہے. بلکہ بائبل کہتی ہے کہ تمہیں اس کے پورے قد کے اندازے تک پہنچنا ہے اور اس کے جو ہے قد کے اندازے تک پہنچ کر اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ خدا کس قدر مہربان ہے. عبرانیوں کے نام نکالیں خط 5واں باب اس آیت کو پڑھ لیں. 12ویں باب سے لے کر 14ویں آیت تک پڑھیں ذرا. 5واں باب عبرانیوں کے نام رسول کا خط 5واں باب. اچھا جی, عبرانیوں کا جو خط ہے بعض اوقات لوگ پالوس سے اسے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ پالوس سے یہ مصنف اس کا پالوس ہے, لیکن عبرانیوں کے نام جو خط ہے اس کے مصنف کے متعلق ہسٹری تاریخ خاموش ہے. بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ پالوس کا ہے, بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ یہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا ہے, لیکن کنفرم نہیں کہ یہ کس رسول نے خط لکھا ہے. اس لیے جب بھی کہیں رسول کا عبرانیوں کے نام رسول کا خط, بس رسول کا آپ نام نہیں لے سکتے کیونکہ کنفرم نہیں کہ لکھا کس نے ہے. دیکھیں عبرانیوں کے نام رسول کا خط 5واں باب 12ویں آیت سے لے کر پڑھنا شروع کریں 14ویں آیت تک. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی. یہاں رسول کہتا ہے کہ ابھی تک تم سنڈے اسکول کی باتوں پر لگے, ابتدائی باتیں, سنڈے اسکول والی باتیں, اور اب تک آپ چاہتے ہو کہ پادری آپ کو سنڈے اسکول کی تعلیم دے, پدرس سے ایک مچھیرا تھا تمہیں سکھائے. لیکن اب تک تمہیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ پدرس سے بڑھ کے بھی کوئی چیزیں ہیں. بائبل مقدس میں اس سے بڑی بھی کوئی باتیں ہیں.
बाइबल मुकद्दस में ये भी है कि पतरस एक मछेरा जरूर था लेकिन पानी पे यीशु के साथ चलता भी था। पतरस एक मछेरा जरूर था लेकिन वो मछलियां पकड़ने का काम छोड़कर एक माहीगीर बनकर माहीगीर का काम छोड़ने के बाद एक आदमगीर बन गया है। आगे देखिए, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी का मतलब तजुर्बा कोई नहीं। अब एक छोटे बच्चे को रास्तबाजी का तजुर्बा नहीं है लेकिन एक एडल्ट और मैच्योर शख्स को रास्तबाजी का तजुर्बा है। फिर इसलिए कि वो बच्चा है और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। आमीन। आप जिस्मानी तौर पर तो बढ़ रहे हैं, क्या आप रूहानी तौर पर इस मेयार में बढ़े हैं? इफ्सियों के नाम रसूल कहता है, पालूस कहता है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ, क्या कहता है? हर वक्त और हर तरह से रूह में। मैं अक्सर इस बात का जो है इस गल का नखेड़ा करना, रूह में दुआ और गैर ज़बानों में दुआ करना अलग अलग बात है। अक्सर औक़ात रूह में दुआ करना, आप उर्दू में भी रूह के साथ मुत्तफ़िक़ होकर दुआ कर सकते हैं। रसूल कहता है कि हर वक्त हर तरह से चलते फिरते बैठते उठते खाना खाते काम करते बाइक चलाते आप हर तरह से दुआ करें। ये आपका बढ़ने का फार्मूला है। पहला शुक्रगुजारी, ईमान में मजबूत होना, यीशु में जड़ पकड़ना, और उसके बाद रूह में दुआ करना और मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया। यहाँ पालूस कहता है कि मेरे लिए भी दुआ किया करो ताकि जब मैं खुदा के कलाम को सुनाऊं तो नहायत दिलेरी के साथ तो सुनाऊं। ये भी आपका बढ़ने का एक तरीकाकार है कि आप दूसरों के लिए दुआ करें। मैंने मैसेज के आगाज में ही कहा, जब तेज मौसलाधार बारिश हो तो अपने कमरे में बैठ जाएं और दुआ करें उन लोगों के लिए जो बारिश से मुतासिर हो। फिर रसूल कहता है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना, हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। रसूल कहता है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, मुर्दा कभी हरकत लेकिन जिंदा चलता है, जिंदा बढ़ता है, जिंदा परवरिश पाता है, जिंदा नशर नमा पाता है, जिंदा के पास ईमान है, जिंदा के पास जो है वो बढ़ने का एक सोर्स है। लेकिन अगर कोई जिंदा है तो वो रूह के मुआफिक उसे चलना भी चाहिए। पालूस कहता है, हमें बेजा फकर करके नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहने की जरूरत है, और एक दूसरे से जलने की जरूरत नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत है। हम बढ़ेंगे तब जब हम दूसरे को प्रमोट करेंगे। इसका आखिरी मैं आपको पहलू बताता जाऊं, आप तब बढ़ेंगे जब आप दूसरे को बढ़ाएंगे। जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के खूबसूरत लफ्ज, उसने कहा, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, मैं उसके जूते का तस्मा खोलने के लायक हूं। तो मसीह ने भी उसके मुताल्लिक कहा, जितने भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब से बड़ा है। जब आप अपने साथ वाले को बढ़ाएंगे, आप अपने पड़ोसी को बढ़ाएंगे, आप अपने कलीसियाई मेंबर्स को बढ़ाएंगे, आप दूसरों को बढ़ाएंगे तो खुदा आपको बढ़ाएगा। आमीन। आप बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप यीशु के साथ पवित्र होने के लिए तैयार हैं? आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े हों और बढ़ने में मसीह के साथ पवित्र होने के लिए तैयार हो जाए। प्रस्तुत करने वाले भाई सामने आए। हम थोड़ी